سوال، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری اور میری بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے جناب کہ اسلام کے اندر توہم پرستی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی دن کے اندر 2 بہنوں کی شادی ہوئی تو کوئی ایک جو ہے اس کے اوپر کوئی وزن آئے گا، اس کے حوالے سے کوئی مقدر اچھے نہیں ہوں گے۔ اس قسم کی تمام باتیں، ان ایسی اقسام جو ہیں، ان کی تمام باتیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ توہم پرستی یا بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بدشگونی سے منع فرمایا۔ جہاں پہ سفر کا تذکرہ آتا ہے نحوست کا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ رہی بات یہ کہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتی رہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ نے جو دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اس طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھتی رہیں۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کریں، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا یقینی طور پہ۔ یہ یقین کا لفظ میں حدیث کی وجہ سے بول رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ملے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے آگے منتقل فرمایا اور ہم تک پہنچا۔ استغفار کو یقینی پکڑ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد کی دولت ملے گی۔ ساتھ ساتھ جو اسباب ہوتے ہیں نا، ان پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی میڈیکلی پرابلم ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے آپ اپنا علاج معالجہ ساتھ جاری رکھیں۔ اگلا سوال، مسقط سے عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو اور عیسائی رہتے ہیں، ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، برتن بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتے ہیں، تو کیا یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کو کسی بندے کے حلال کرنے یا حرام کرنے سے وہ حلال یا حرام نہیں ہو جائے گی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے۔ رہی بات یہ کہ کسی بھی آدمی جس پر لفظ انسان بولا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا دل مانتا ہے تو بیٹھ کے کھا لیں، بالکل وہ کھانا حلال ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ کا دل نہیں مان رہا، تو بعض دفعہ دل نہیں مان رہا ہوتا تو گھر میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں مذہب والے بندے کے ساتھ، فلاں دین والے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حرام ہو جائے گا، کھانا حرام نہیں ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آدمی کا جھوٹا، ایسے ہی لفظ بولتے ہیں چھوڑا ہوا کہہ لیں اس کو، جھوٹا لفظ ذرا معروف ہے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ہر آدمی چاہے وہ کافر بھی ہو، اس کا چھوڑا ہوا کھانا بالکل پاک ہے، حلال ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، تقویٰ کی بنا پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی محبت والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بہرحال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اپنا قاری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا تھا نا، تو میں عدالت گیا تھا، میں نے وہ خلے والا پیپر پڑھا نہیں تھا، اور جب میں نے سائن کیے تھے تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کام ختم ہو گئے۔ تو کیا اس میں خلا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس میں میری رضامندی بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ اتنا مجھے پتہ تھا، زبردستی ہوا تھا میرے سے، سب نے دبدبا کیا تھا میرے ساتھ، تو پھر میں نے سہن کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس معاملے میں یہ بتا دیں خلا ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب اس بھائی کا یہ سوال ہے کہ بیوی نے مجھ سے خلا لیا تھا اور میرے پاس کاغذات بھیجے تھے، میں نے بغیر پڑھی اس پر سائن کر دیے، دبدبا تھا رشتہ داروں کا یا کسی کا، تو میں نے سائن کر دیے، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خلا کے کاغذات تھے، میری رضامندی نہیں تھی، تو کیا وہ خلا واقع ہو گیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس کوئی بندہ پیپر لے کے آئے اور آپ کو کہے جی اس پہ سائن کر دیں، آپ کبھی بھی بغیر پڑھے سائن نہیں کریں گے۔ یہ بات بعد میں نا ایسی باتیں نکلتی ہیں، جب ایک معاملہ اپنی طرف سے ہو چکا
تو بعد میں پھر ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے ہی بس سائن کر دیے تھے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جناب، خالی کاغذ پہ آپ مجھے کہیں کہ سائن کر دو، میں بھی نہیں کروں گا۔ کسی ان پڑھ کو بھی کہیں گے نا انگوٹھا لگا دے یہاں پر، وہ بھی نہیں لگائے گا، کہے گا یہ کاغذات ہیں کس کے۔ رہی بات یہ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی واقعتاً آپ کو علم تھا نہیں تھا یہ یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہم نے حکم ظاہر پہ لگانا ہے کہ اگر کسی بندے سے جبراً گن پوائنٹ پہ، اور گن پوائنٹ پہ مجبوری اس کو کہا جاتا ہے کہ جب جان جانے کا خدشہ ہو یا پھر جناب کسی عضو کے کٹ جانے کا، مثلا کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر سائن کرو ورنہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، فائر کر دیں گے، تمہارے کان کو کاٹ دیں گے، بالوں کے کاٹنے پر نہیں۔ اسی طرح بہرحال میرا مقصد مسئلہ بتانا تھا کہ کسی عضو کے کٹ جانے کا اگر خوف ہو تو جناب ایسی صورتحال کے اندر لکھی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، زبان سے دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میرے اوپر دباؤ تھا، والدہ صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، رشتہ داروں نے کہا کر دو، تو جب آپ نے ایسی صورتحال کے اندر خلا کے پیپرز پر سائن کر دیے، آپ عدالت میں چلے گئے، آپ کی رضا شامل حال ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق اور خلا نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بالکل واقعی علم نہیں تھا تو آپ اپنے کاغذات اور دیگر چیزیں لے کر قریبی دارالافتاء میں جا کر حلفیہ بیان دیں کہ آپ کو واقعتاً نہیں علم تھا، آپ سے جناب جبراً سائن لیے گئے، یا جناب آپ کو بالکل اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ طلاق کے پیپر ہیں کس چیز کے، تو آپ حلفیہ بیان قریبی دارالافتاء میں جا کے دے کے وہاں سے جناب آپ ایک سرٹیفکیٹ حاصل کریں، آپ کو وہ فتویٰ جاری کریں گے، تمام تر سوالات آپ سے کیے جائیں گے، جناب حلفیہ بیان لیا جائے گا۔ پھر اگر واقعتاً ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کوئی اور شرعی حکم ہوگا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں عبد الرحمان بلینا بکر چوں، بکر اٹیٹ ٹی ڈی ایچ ہوں۔ میرا مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ جس ٹائم میں شادی شدہ ہوں، جس ٹائم میں غسل کرے نا، جس ٹائم میرے تے غسل واجب ہوئے، اس ٹائم میں کوئی استنجے دے دوران بہت وسوسہ پیدا تھیندا ہے، بار بار استنجا کرے نا، حالانکہ میں گھنٹہ غسل دلا دینا، اور نماز دے دوران ہی، وضو دے دوران، استنجے دے دوران، اس ٹائم ہی میں کو ایہو وسوسہ تھیندا ہے۔ ان دا کوئی شرعی حل میں کو دسا ونجے، مہربانی۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ عبد الرحمان بھائی بکھر سے بات کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں غسل کے دوران استنجا کرتا ہوں تو بار کرتا ہوں، مجھے وسوسے آتے ہیں، ایک گھنٹہ غسل پر لگا دیتا ہوں، تو نماز میں بھی اس طرح کے وساوس مجھے آتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ وسوسے وہیں پر آتے ہیں جہاں پر ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ چور بھی چوری وہیں کرے گا نا کہ جہاں اسے مال نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو صرف ایک مثال کے ساتھ مسئلہ سمجھایا کہ شیطان اسی ذہن کے اوپر حملہ کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، حتی الامکان ان کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔